وہ ذات کو رخصت کرنا پڑا۔ سحر کے اس پار میں شامل سواگت دوستو، آج حامد بشانی صاحب کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے 5ویں سال میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کی شروعات میں کرنا چاہوں گا آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد دینے سے، اور حامد بشانی صاحب کو بھی نئے سال کی ڈھیر شبھکامنائیں، اور آپ کا پروگرام میں سواگت ہے بشانی صاحب۔ تھینک یو، شکریہ۔ بشانی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2019 میں بابا نانک کے 550ویں جنم دن پر کرتارپور صاحب کوریڈور کھلا تو پورے ہندوستان کے ہی نہیں دنیا بھر کے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا۔ آج اس کوریڈور کو چلتے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آج کے پروگرام میں دکھانا چاہوں گا ہمارے ویورز کو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کوریڈور بنایا گیا ہے اس اسپرٹ کے بالکل خلاف جاتی ہیں۔ کچھ تصویریں ہیں دوستو آپ کی اسکرین پر اس وقت، ذرا غور سے آپ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر لکھی ہوئی جو باتیں ہیں، جو بھی پروپیگنڈا ہے، آپ ذرا اس کو بھی دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے کہ انڈین ایئر فورس نے 1971 کی جنگ میں گرودوارہ دربار صاحب کرتارپور صاحب کو برباد کرنے کے لیے بم گرایا۔ حالانکہ وہ اپنے اس گندے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے، واحد گرو جی کے آشیرواد سے اور اللہ کے آشیرواد سے بم جو ہے وہ خوہ صاحب کے اندر گرا۔ پاس ہی میں ایک کنواں تھا، وہاں گرا، اور ہندوستان اپنے ان گندے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آج سے کوئی 50 سال پہلے جنگ ہوئی بھارت اور پاکستان کے درمیان، اور کرتارپور صاحب بالکل بارڈر پہ پڑتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے۔ ہمارے یہاں پہ سکھ ریجیمنٹ ہے، پنجاب ریجیمنٹ ہے، لاکھوں کی تعداد میں سکھ جو کہ بھارتی فوج میں سرو کرتے ہیں۔ ہندوستان کا ایک بہت اہم اسٹیٹ ہے، اور دنیا بھر میں سکھ سب سے زیادہ کسی تعداد میں رہتے ہیں کہیں پر، تو وہ انڈیا میں رہتے ہیں۔ تو انڈیا کسی بھی ریلیجیس سائٹ، وہ مندر ہو، مسجد ہو یا گرودوارہ ہو، وہاں پر بم گرانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے۔ آپ یہ سوچئے کہ جب ہمارے یہاں سے سکھ یاتری اس پر جاتے ہوں گے، جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مونومنٹ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر گلاس کے اندر ایک بم ڈالا ہوا ہے پرانا، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت نے آپ کے گرودوارے کو تباہ کرنے کے لیے یہ بم یہاں گرایا تھا، تو ایک عام سکھ یاتری اس کے دل و دماغ پر اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میری ہی دیش کی ایئر فورس، میری ہی اتنی پاک پوتر گینگ کو اسے گرودوارہ صاحب کو تباہ کرنا چاہتی تھی، لیکن کیوں؟ جانتے ہوئے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان آج 30-40 سال پہلے ایک ملیٹنسی کا دور رہا تھا پنجاب کے اندر، بار بار الزام لگایا جاتا تھا کہ اس پار سے جو ہے ہتھیار آتے ہیں، لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں پہ جو فینسنگ نہیں تھی، بارڈر پہ پلرز ہوا کرتے تھے، اور کسی انسان کا ایک پار سے دوسرے پار جانا اتنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن جب پنجاب میں ملیٹنسی ہوئی، اس کے بعد میں ہندوستان نے سارے بارڈر کو فینس کر دیا۔ آج جب ایک موقع ملا ہے دو ملکوں کے درمیان، دو کمیونٹی کے درمیان کوئی امن کی بات ہو، لوگ جو ہے ماضی کو بھول کر آگے بڑھیں، تو اور وہ بھی پاکستان نے جب اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہو، جی ہم ایک کوریڈور بنایا ہے جس کو کوریڈور آف پیس کہا جاتا ہے، ایک اچھے ارادے کے ساتھ جو آپ اسی کام کو شروع کرتے ہیں، آپ اپنے ہمسائے ملک کے خلاف کس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے، آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات کریں گے۔ شانی صاحب، آپ نے یہ تمام تصویر دیکھی، آپ نے اس کے نیچے جو پڑا ہوا جو بھی وہاں پہ پروپیگنڈا ہے وہ بھی دیکھا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کو کوئی امن کے، آپ کو پاکستان کی طرف سے یادیں نظر آتی ہیں اس میں؟ تھینک یو ناف۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب ناظرین کو اور سامعین کو مبارک ہو نیو ایئر کی، اور یہ ہے کہ ہمارے یہ 4 سال جو اس گفتگو کے جو ہمارا ڈائلاگ یہاں پہ چل رہا ہے اس کے بھی کمپلیٹ ہونے کے، تو لیکن یہ جو ایشو آپ نے پیش کیا ہے یہ بڑا بہت ہی امپورٹنٹ ترین ایشو ہے، اور بہت ہی ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے بارے میں ان پروگراموں میں ہم مختلف وقتوں میں بات کرتے رہے ہیں۔ یہ جو کرتارپور جو کوریڈور کا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہم نے کہیں میرے خیال میں اس پہ پروگرام کیے 2-3، جس میں ہم نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ ایک ہسٹوریکل قسم کا ایونٹ ہے جو برِ صغیر میں ایک بہت بڑا گیم چینجر کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر جس تیزی سے، جس تیز رفتاری سے وہ جو اسٹرکچر ہے، جو ڈویلنگ ہے وہ کمپلیٹ کی گئی تھی، جس طریقے سے جتنے جو خروش سے وہ ہوا تو لگا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس سے پاکستان اور انڈیا دونوں جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں، جو دونوں کے اتفاق کے بغیر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ بلڈنگ تو بنائی جا سکتی ہے تیز رفتاری سے، لیکن جو لوگوں کا آمد و رفت ہے، وہ جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آسانی کرنی ہے، وہ پاسبل نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت کافی ڈسکشن ہوئی تھی کہ انڈیا تیار نہیں ہے، پھر انڈیا تیار ہو گیا، یہ چیزیں ہیں، یہ ساری ڈسکشن کے بعد اسموتھلی معاملہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ میرے خیال میں کئی سالوں بعد غالباً جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی کنسیڈریبل سبسٹینشل جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیپ تھا، اور یہ بڑا انسپائرنگ تھا، اسپیشلی فار دی ینگ جنریشن، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان صرف ایسے اقدامات دیکھے ہیں
جو ہیٹر اور وار مونگرنگ پہ ہی مبنی ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک بڑی چیز تھی۔ اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو بھی جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے انہیں کی سپرویژن میں، اور ان کے جو دوست تھے دوسری طرف سے نوجوت سنگھ غالباً نام ہے ان کا، سندھو، وہ تو یہ ایک بڑا جو ہے انسپائرنگ قسم کا ایونٹ سمجھا جاتا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ظاہر ہے ہم جیسے لوگ جو امن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا ہم انڈین سب کنٹینٹ کے اندر امن کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، اس کو فروغ دینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی بڑا انسپائرنگ تھا۔ لیکن سچی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تختہ ہے جس پہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ میرے نوٹس میں نہیں آئی تھی، اینڈ اٹس ویری شاکنگ ٹو ڈسکور کہ آپ اتنے بڑے ٹیکس پیئر کے پیسے خرچ کر کے بر صغیر کروڑوں لوگوں کو ایک نیریٹو آپ دے رہے ہیں کہ ہم یہ کوریڈور کھول رہے ہیں تاکہ یہ ایک نئے راستے جو ہے وہ کھولے، جو مذہبی طور پہ تقسیم ہو گئے ہیں ہندوستان کی تقسیم کی وجہ سے، جن کی جو ہے وہ ریلیجیس جو وارشپ کی جگہیں ہیں وہ تقسیم ہو گئی ہیں، ان کو ایکسیس نہیں ہے، یا جس کی وجہ سے ہمارے درمیان نفرت اور دشمنی فضا پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور یہ آپ کا پیغام جو ہے یہ کہتا ہے 1 بلین سے زائد جو ہے لوگوں کو جاتا ہے، 1.20 کروڑ صرف ہندوستان میں ہے اور 22 کروڑ پاکستان کر لیں، تو اتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ دس از اے اسٹیپ فار پیس اور اسٹیپ فار گڈ ول ہنٹنگ۔ جو سب سے بڑا اس میں مجھے امپورٹنٹ ایشو نظر آتا ہے کہ آپ گڈ ول ہنٹنگ کے لیے ایک یادگار تعمیر کرتے ہیں، کسی وینیو کو کھولتے ہیں، کسی چیز کو کھولتے ہیں، اس کے اوپر آپ ایک تختہ لگا دیتے ہیں جو سٹارٹ جو ہے نفرت سے ہوتا ہے اور ختم ہی نفرت سے ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ سکھوں کو انوائٹ کریں۔ سب سے پہلے یہ پڑھنا چاہتے ہیں 3 لینگویج میں کہ جس ملک سے آپ آئے ہیں وہ تو آپ کا ایرانی دشمن ہے، اور اس نے تو 1971 میں آپ کی یہ مقدس بادگاہ تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کو چاہنے کے لیے اللہ اور واہ گرو بیٹھے ہو گئے تھے، اور کسی کام پہ اللہ اور واہ گرو آپ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے۔ بر صغیر جتنے مسائل ہیں، لوگوں کی غربت ہے، بدحالی ہے، بدقسمتیاں ہیں، نفرتیں ہیں، کوئی بھی جتنا ظلم ہے، ناانصافیاں ہیں، اس پہ کہیں بھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی سرکاری بورڈ لگا ہو کہ اللہ اور واہ گرو بھی کسی ایک پیج پہ آ سکتے ہیں۔ غیر سرکاری بورڈ لاتے ہیں، غیر سرکاری بورڈ کی ایک لمبی ہسٹری ہے، پورا آپ دیکھ لیں پنجاب کی تاریخ میں کہ واہ گرو اور اللہ کے درمیان ایک جو تعلق ہے، اس کو ہمارے صوفیہ کرام ہوں یا ابو صرف جو ہے وہ جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، پیشوا ہیں سکھوں کے، وہ انہوں نے بہت جوڑنے کی کوشش کی، لیکن سرکاری سطح پہ اس کو ہمیشہ ایک مسالم اور ایک کانفلکٹ وہ بنا کے پیش کیا جاتا رہا، لیکن آپ نے وہاں پہ جوڑ دیا، ایک پیج پہ لے آیا اللہ اور واہ گرو کو، اس بات پہ وہ بینک جو بم تھا وہ ان کی آشیرواد سے کنویں میں گیا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ غور کیا جائے، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو خطبہ کسی نے بنایا وہ وہاں کا کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی پینٹر ہو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں معیار تعلیم اور نالج کا جو گراف ہے وہ اس قدر گر گیا ہے کہ میں یونیورسٹیز کے آگے بورڈ لگے ہوئے دیکھے ہیں جہاں پہ اردو میں غلط تلفظ لکھائی ہوتی ہے، وہ غلط اور اتنی غلط طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے لیے لافنگ اسٹف۔ وہ اگر اس وقت موقع نہیں تو میں آپ کو پیش کر کے بتاؤں، تعلیمی اداروں کے اندر ہم ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، کسی اور جگہ پہ لکھا ہو تو دوسری بات ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو افیسان ہیں یہ چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں، اور پینٹر کو جو کچھ پینٹن کو لکھ کے دیتا ہے اس کو لگا دیتے ہیں، لیکن میرے گردوارے والی جگہ تھی یہ جو بہت ہی سینسیٹیو تھی، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ جس آدمی نے بھی کیا اس کے لیے پہلا نسخہ یہ ہے کہ اس کو واپس پرائمری اسکول میں داخل ہونا چاہیے، اس کی واحد سزا یہ ہے تاکہ وہاں سے جا کے تو وہ دوبارہ پڑھے کہ بھائی ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے، جو ہے وہ گڈ ول ہنٹنگ کے طریقے کیا ہوتے ہیں، کہ آپ اپنے ماتھے پہ ایک بورڈ لگا رہے ہیں کہ آئی ہیٹ یو، اور آ کے میرے پاس بیٹھ جائیں جی میں آپ سے جو ہے محبت کا کوئی رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا کامن سینس اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں سکھوں کو بلائیں گے اور ان کو ایک اس طرح کا میسج آن دی فیس آف یور جو بھی آپ کی ڈویلنگ ہے اس پہ آپ کا لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ڈیلیبریٹلی ہندوستان کے خلاف اور اپنے ملک کے خلاف، چاہے ہندوستان کے خلاف اپنے لوگوں کو ابھارتے ہیں، تو بھی بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی دشمنی چل رہی ہے۔ تو آپ اس ملک سے ان لوگوں کو انوائٹ کر کے اور وہ ملک ان کو اجازت دیتا ہے جانے کی، تو آپ ان کو ایک ایسی آکورڈ قسم کی سچویشن میں ڈال رہے ہیں کہ اگر وہ ملک ان کو اجازت نہیں دیتا تو آپ بیم گیم میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، نفرتیں ہٹانے والے لوگ ہیں، ہم نے تو کوریڈورز کھول دیے، ہم نے گردوارے کھول دیے، اور جو ہے وہ ہندوستان کی حکومت جو سکھوں کو ان کی ریلیجیس فریڈم جو ہے وہ ڈینائی کر رہی ہے، اور اگر ان کو اجازت دی جاتی ہے تو آگے تو نفرت کا ایک اور بہت بڑا ایک انکشاف، وہ ایک بہت بڑی چیز لے کے واپس جائیں گے کہ جی ہمارے گردوارے تباہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اخلاق سے گری ہوئی، چھوڑیں ڈپلومیسی کو، چھوڑیں پولیٹیکل میسیجنگ کو، چھوڑیں گڈ ول ہنٹنگ کو، یہ بنیادی طور پہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور یہ اس کو جتنا زیادہ انویسٹیگیٹ کریں اتنا زیادہ لگتا ہے کہ ابھی ہم نے اس سمت میں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، جہاں پہ ہمارے ہاں نفرت پر مبنی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہر ایونٹ میں ہر سٹیپ پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا
جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کہتے ہیں نا اپنا لچ تلنا، وہ اپنا لچ تلنے کا طریقہ کہا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اتنا بائی ایونٹ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد جا کے انہوں نے وہاں پہ یہ بڑھ چسپاں کر دیا۔ یہ ساری کہانی سمجھ لیں ختم ہو کے جو ہے وہ فلیش ختم ہو گئی، اس کا کوئی مقصد باقی جو ہے وہ نہیں رہا، اور یہ جب تک چلتی آئے گی، یہ اگر اس کو ریموو نہیں کریں گے تو یہ ڈیفینیٹلی کسی طرح کی گڈ ول ہنٹنگ نہیں بلکہ نفرت کا میسج ہے، کنسپیرسی ہے، پروپیگنڈا ہے، جسے کوئی سین مائنڈ اور کوئی ارب بھر بھی وزڈم رکھنے والا آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی سوال ڈائریکٹ کیا جائے ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان، اور ان کو اپنے ویڈیو دکھا جائیں اور تقریریں دکھائی جائیں اور پتہ چلے کہ وہ منافقت کی دلدل میں کس حد تک نیچے جا چکے ہیں، پانی ان کے کندھوں سے اوپر، سر سے بھی اوپر، ان کو پتہ نہیں ان کے ارد گرد ہو کیا ہے، کہ وہ اس کو اپنے ریزیومے پہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک امپورٹنٹ ریزیوم جو ہوتا ہے اس کو بایو ڈاٹا کہتے ہیں انڈیا میں، وہ اپنے بایو ڈاٹا پہ ایک موسٹ پارٹ جو ہے ایک پارٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ میں نے جو اقدامات کیے، اور آپ دیکھیں ذرا اقدامات کو، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ویری انفارچونیٹ، اس سے زیادہ آدمی سے کیا کر سکتا ہے۔ جی، اس کا جو پس منظر ہے وہ آپ نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا۔ یہ کوریڈور جب بنایا گیا تو اس کے پیچھے دونوں حکومتوں کی اور عوام کی بہتری کے لیے یہ پورا کا پورا کوریڈور تھا۔ کوریڈور آف پیس کے نام سے اس کو پروموٹ کیا گیا۔ پیس کہاں ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے بیان کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہو جب یہ کوریڈور کی فاؤنڈیشن سٹون رکھی گئی تھی تو اس وقت بھی ایک کوئی ایونٹ تھا ان کی پارٹی کا، پی ٹی اے کا، اس میں شاہ محمود قریشی نے اسٹیج پر یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب نے بڑی زبردست گولی پھینکی ہے اور ہندوستان اس میں پھنس گیا ہے۔ تو یہ گولی نہیں تھی، اور اس کے بعد میں خود سر لیٹ می ٹیل یو دس، میں نے اپنی آنکھوں سے خود گیا ہوں، میں اسی ایونٹ کے کوئی 3-4 روز بعد پاکستان ننکار صاحب کے اندر میں نے خالصتان کے پوسٹرز، پروپیگنڈا کے پوسٹرز بھرے بھرے دیکھے ہیں ان دی ہولی کمپلیکس۔ وہ آپ یہ کہیں سکھوں کے جو 2-3 بڑے بڑے جو گردوارے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ بابا ناک کا وہاں پر جنم ہوا، وہ وہاں پیدا ہوئے، اس لیے اس کو گردوارہ جنم استھان کہا جاتا ہے۔ اور ہندوستان سے ہزاروں کی تعداد میں ہر سال سکھ یاتری وہاں آتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، اور اگر جب آپ ان کو یہ وہ سارے پوسٹر دکھائیں گے آج سے 30 سال پہلے کے خالصتان کی موومنٹ کر سارے، تو وہ کیا وہاں سے ایک اچھا پیغام کر جائیں گے ہندوستان کے لیے، ان کے دل میں کیا ہوگا، جس ملک میں وہ رہتے ہیں، اس ملک کی وہ 2% مائنورٹی ہے، پاکستان کیا پیغام دینا چاہتا ہے، تم واپس جاؤ وہاں سے اور ان کے ساتھ لڑو۔ یہ تو امن اس میں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو دوست پروگرام دیکھ رہے ہوں وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کوئی تصویر نہیں لی تو میں بیوقوف نہیں ہوں، ممکن ہے کوئی چیک کر لیجیے، فون بتاؤ فون کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن انسان آبزرو کرتا ہے، آپ کے دماغ کے کیمرے میں بہت ساری چیزیں فٹ ہوتی ہیں، اور یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے، آپ کے وہ بھی دیکھیں۔ ہماری گورنمنٹ سے بھی اس سوال پوچھا گیا تو فارن منسٹری نے یہ بات بالکل واضح کی کہ شروع دن سے ہی جب یہ کوریڈور بات چلی تھی تو ہم پاکستان کو یہ کہا تھا کہ آپ کسی قسم کا کوئی بھی اینٹی انڈیا وہاں پر پولیٹیکل پروپیگنڈا نہیں لوگوں کو دیں گے۔ جب یہ ساری باتیں نوٹس میں ہیں اس کے باوجود پاکستان یہ قدم اٹھایا ہے، کیا پاکستان کو اس پر کوئی ایکشن لینا چاہیے؟ آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ٹریجک سین ہے انڈیا پاکستان ہسٹری آف کانفلکٹ، ہسٹری آف ریلیشن شپ میں آپ دیکھ لیں، جو سب سے بڑا ٹریجک سین ہے وہ ہے ہپوکریسی اور منافقت، جو کہ بہت سامنے عوام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ حکومت مت سمجھیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی کر رہی ہیں، وہ عوام کے ساتھ everything is on record, everything you talk to people۔ یہ خصوصاً جو آپ نے طے کرنا ہے کہ دیکھیں 1947 سے لے کے اب تک ہم نے بلین آف ڈالرز آفیشلی خرچ کیے ہیں دشمنی پروموٹ کرنے کے لیے، and that was the tragic scene I was referring to، کہ اتنے پیسے اگر ہم خرچ کرتے امن کے لیے، محبت کے لیے، بھائی چارے کے لیے، اپنی ایشوز کو انسانی بنیاد پہ ریزالو کر کے انسان کے رہنے کے لیے، تو آج حالات کتنے مختلف ہوتے، لیکن وہ کر کے ہم نے ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ذرا ڈیولپ کیا، جس کی وجہ سے نسلوں کا ڈی این اے بدل گیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان میں جو ینگ جنریشن ہے اس میں کسی کو آپ ٹچ کر کے دیکھیں وہ ایک روبوٹ کی طرح دعائے گا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے جی، وہ ہمیں منتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری بات ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ایک لاسٹ کیس آپ جس کو کہتے ہیں وہ بنا کے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے ینگ جنریشن کو، اور یہ اس انویسٹمنٹ کا نتیجہ ہے۔ جو وہاں کے بڑے بڑے اخبارات جو حکومتوں سے نقد پیسے لیتے رہے، ٹیلی ویژن جو حکومت کے کنٹرول میں رہا، ریڈیو پاکستان جو حکومت کے کنٹرول میں رہا، انہوں نے مل جل کے اس کو پروموٹ کیا ایک بہت بڑے پیمانے پہ، جس کا فال آؤٹ اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ تھا، یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پالیسی تھی گورنمنٹ پاکستان کی کہ سرکاری سطح پہ اینٹی انڈیا جو ہے ایک ریٹرک کریٹ کیا جائے، ایک نیریٹو کریٹ کیا جائے۔ اور اس کی وجہ کیا، جو میں بار اظہار کر چکا ہوں کہ پاکستان کے حکمران طبقت کے اندر انسیکیورٹی، سینس آف انسیکیورٹی بہت زیادہ رہا ہے۔ حکمران کی بات کر رہا ہوں میں، عوام کی نہیں۔ اور اس سینس آف انسیکیورٹی کا یہ تھا کہ جناب یہ ہندوستان میں نہیں لے گا، یہ احرام کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں تو تعلقات کی وجہ سے ہم ری میچ ہو جائیں گے۔ ان کا یہ تھا کہ ہم اس سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ ہندوستان ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں لینگویجز، کلچرز،
ثقافتیں، تاریخ، یہ سب ملتی ہے، تو اس کے درمیان اگر ہم آرٹیفیشل بیریئر کھڑے نہیں کریں گے تو ہم اس مار ہو جائیں گے، جسے ہم بڑی مشکل سے نکلے مسلم لیگ کی قیادت میں۔ وہ یہ قائد اعظم کا تحفہ تھا جو ہم 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور پتہ نہیں کس کی جو آشیواد سے ملا ہے۔ سو لیٹس کریٹ اے وال آف ہیٹر، جس کو فائر وال آج کل ہم کمپیوٹر کی زبان میں کہتے ہیں، تاکہ اس میں کوئی کسی قسم کا وائرس جو ہے وہ انٹر نہ ہو۔ یہ تھا آئیڈیا جس کی بنیاد پہ یہ کریٹ کیا گیا۔ اب آگے اگر آپ کو 70 سال بعد یا 50 سال بعد آپ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مل جل کہہ سکتے ہیں اور ہمارے درمیان یہ نفرت کے رشتے ختم ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ گورنمنٹ فنڈنگ پہ، میرے خیال میں وہ ملٹری فنڈنگ جو میری اطلاع ہے، وہ جو سٹرکچر ہے وہ ملٹری نے کی ہیلپ سے، یہ خوب عمران خان سے میں نے سنا ہے یا کسی سے، پاکستانی آرمی کی ونگ ہے، ان کی خود کی ملٹری انجینئرنگ کی ونگ ہے، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، انہوں نے بنایا ہے انہوں نے بنایا ہے۔ یہ ظاہر ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، ان لوگوں کا ایسے کہیں باہر سے تو نہیں آتا نا، پاکستان ملٹری ٹیکس پیئر سے پیسے لے کے آگے ان کو انویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ انویسٹ کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت اور پیار کے رشتے جوڑنے کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ وہاں پہ بورڈ لگا دیتے ہیں جو کہ بالکل ایک اریٹیٹ قسم کا فیکٹر ہے، ویری اریٹیٹنگ فیکٹر کسی بھی قسم کی محبت کو پروموٹ کرنے کے بجائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اگر چھوڑیں ہم جو ہے وہ سکھوں کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کا جو اس پہ پروگریس ہے یا ان کے جو تضاد ہوں گے ان کو بھی ایک طرف رکھتے رہیں۔ وہاں اگر آپس میں پاکستان بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بورڈ یہاں پہ ہونا چاہیے، یعنی ود دی کمیونٹی آف پاکستان، اس کو اگر ڈسکس کیا جائے تو یہ ایک کنٹروورشل فیکٹ ہے۔ اگر فیکٹ ہے بھی، پہلی بات ہے از اٹ اے فیکٹ، یہ جو ہے نیڈ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ، لیکن اگر ہے بھی تو ایک کنٹروورشل فیکٹ ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو 4 جنگیں ہوئی ہیں، 5-6 چھوٹی موٹی اور پرکسی ملا کے 7-8، ان میں بہت سارا کوئی ایک فیکٹ بھی ایسا نہیں ہے جسے آپ اتفاق کر سکیں۔ آپ 1947 سے دیکھ لیں کہ وہ جنگ قبائلیوں میں شروع کی تھی، قبائلی انٹر ہوئے تھے، قبائلیوں میں خوف و ہراس ظلم و تشدد کیا تو یہ ساری جنگ ہوئی۔ ایک ورشن ہے، دوسرا کہے گا نہیں جی ہم نہیں منتے، آپ 65 پہ چلے جائیں، اتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل قسم کے واقعات، وہ رن آف کچھ کا واقعہ جو ہے جسے امریکہ کے پاس کم از کم 300 ڈاکومنٹ ہے جو ایکسچینج کی، بہت انڈیا پاکستان ہے۔ آپریشن جبرالٹر ہے جس میں پاکستان کی طرف سے گولیاں داخل کی گئی کشمیر میں، جس پہ امریکیوں نے بلنٹلی پاکستان ملٹری اور سویلین کو منہ پہ بتایا کہ آپ لوگوں نے وہاں 2 سے 3 ہزار سیوین جو وہ دخل کیا ہوا مجاہدین کے بیس میں ان کو باہر نکالیں۔ آپریشن گرانڈ سلام دیکھے اس کے بعد ہوا، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی انکلوڈنگ یونائیٹڈ نیشن نے پاکستان کو بتایا کہ اس میں آپ کی جو ہے مداخلت ہے۔ آگے چل جائیں 71 کی وار، جس میں جو سارا کچھ ہوا اس میں کنٹروورسیز دیکھیں، یعنی سارے یہ فیکٹس جنگ ہوئی ہیں، لیکن یہ جنگوں کے اندر کیا کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا، کہاں کس نے بم پھینکا، کس نے کتنے سیویلین مارے، کہاں پہ درندوزی ہوئی، اس پہ کیا اتفاق ہے؟ ڈیفینیٹلی اس پہ 2 ورشن ہیں۔ اور اب انڈیا سے جو ہے وہ 2 لاکھ لوگوں کو انوائٹ کر کے وہی کنٹروورسی ایک جو ہے جس پہ کوئی اتفاق موجود نہیں تاریخ کی 2 کتابوں میں یا 2 اشخاص کے درمیان، اس کو ایک ہسٹوریکل واقعہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کرتے ہیں بلکہ اب ریلیجس بھی اس کو میسپ کرتے ہیں۔ اس میں نہ صرف ہمارا خطاب بلکہ آپ واہ گرو بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ خطاب اور واہ گرو اگر ایسی باتیں کرنے پہ آ جائیں تو یہ وہاں سے بم ہی کیوں اٹھنے دیں کسی کو لے کے اتنے دور آئے اور آگے اس کو کنویں میں پھینکے، اس کو وہیں کیوں نہ روکنے اڑنے سے پہلے؟ تو اس میں فلسفے کا سوال اٹھتا ہے کہ کیا برصغیر کے لوگوں کو یہ خطاب واہ گرو جو ہے وہ رام اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس کی بھی اپنی ایک ڈیپتھ اور ایک سلسلہ ہے اٹھتا ہے سوال۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حکمران طبقات جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے اور اس کو ریموو کرے if they are in the process of goodwill hunting۔ اگر انہوں نے نفرت کو ایک نئے طریقے سے پروموٹ کرنا ہے تو یہ فیل ہو جائے گا۔ جس انڈیا نے یہ سکھوں کو اجازت دی ہے وہاں جانے کی، وہی اس کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد یہ اسٹرکچر وہیں رہ جائے گا پاکستان میں جو سکھ ہیں ان کے لیے۔ تو یہ اس طرح امن قائم نہیں ہوتا، نہ اس طرح کوئی اچھا پیغام کہیں آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے، بالکل، بلکہ یہ ایک اس کو آپ ایک وہ جو شاہ محمود قریشی کی زبان میں ایک گوگلی ہے، گوگلی بھائی کریکٹ انڈرسٹینڈ، ایک طرح کی کنسپیریسی ٹائپ چیز ہمیں ہے اس کو کہ جہاں پہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویری انفارچونیٹ فار ایوری باڈی، اسپیشلی فار دا پیپل آف انڈیا پاکستان، جن کی غربت اور بدحالی اور بد نصیبی سے جوڑے ہوئے ایسے وسائل لے کے ایسی چیزوں کو خرچ کیے جائے۔ ان کو اب پتا چلا، بالکل کہہ رہے شانی صاحب، کیا ان کو اب پتا چلا کہ یہ بام جو ہے، یہ بام میں کیا اپنی داستان بیان کی کہ بھائی میں اتنے سے چلا تھا اور یہاں آ کے میں گرا ہوں، اس بات کیا کرتی ہے کہ یہ کہاں سے اڑ کے آیا اور کہاں پہ گرا۔ یہ چیزیں آج خالستانیوں کو وہ گڑبارے نظر نہیں آتے جو کہ پورے کے پورے پاکستانی پنجاب میں رونس میں تباہ ہو چکے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہرا، اتنے سال کی مینٹیننس کا کوئی نے دھیان نہیں رکھا، نہ گورنمنٹ نے اس میں کوئی ان کی کوئی ہیلپ کی، بیکاز بہت سائزبل مائنورٹی ہے۔ تو بحث ایک دوبارے کو پکڑ کے اور اس پہ یہ سارا کام کرنا، یہ ایک پروپیگنڈا سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہماری طرف سے۔ تو 1947 کے بعد سے جب ابھی بابا نے کہا کہ دن آتا تھا تو ہر سال لوگ بارڈر کے اوپر ہی
ऑपरेशन पोस्ट बनी होती है शानी साहब, लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं, वहां पे दूरबीनें लगी होती हैं, हाई पावर्ड उन दूरबीन को इस्तेमाल करके वो दर्शन करके और लोग चले जाते हैं नीचे, लाइन लगी होती है हजारों लोगों की। वो जब लोगों की इस किस्म की उनके उनके इमोशंस हैं, उनके जज्बात हैं, तो ऐसे में कोई उस पार बम मारने का तो सोच भी नहीं सकता। ये क्या हम अपने खुद के अपने पाँव पे हम खुद लाड़ी मारेंगे कि जी वहाँ हमारी कम्युनिटी और सिख फौज ही है जो उस बॉर्डर को डिफेंड कर रही है, ज्यादातर बॉर्डर जो बीएसएफ जो जवान है वो सिख ही हैं, क्या वो नहीं दोबारा बम मारेंगे? ये सवाल हैं जो कि आम लोगों को सोचने की जरूरत है। आज का जो टॉपिक था बहुत ही सेंसिटिव किस्म का टॉपिक था, और मेरी ये दरखास्त होगी तमाम प्रोग्राम को देखने वाले लोगों से कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आप अपनी अपनी हुकूमत से, अपने लोगों से जाके पूछें कि क्या हम वाकई में अमन कायम करना चाहते हैं। इस किस्म के प्रोपेगेंडा से अमन कायम नहीं होगा, कौमों के दरमियान नफरत और बढ़ेगी, हम और दूर होते चले जाएंगे। आज आप वक्त दिए प्रशांत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब, थैंक यू।